نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی باب تعظیم شعائر اللہ تعالی۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس 5ویں مبحث کا 7واں باب ہے اور اس میں اصول البر میں 5واں بنیادی اساسی اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کی توحید پر پختہ ایمان، دوسرا اصول صفات باری تعالیٰ پر ایمان، اور تیسرا اصول تقدیر پر ایمان، اور چوتھا اصول کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس حق کا یقین اور ایمان رکھنا۔ جب یہ بنیادی طور پر 4 باتیں طے ہو گئی تو اب اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے 5واں بنیادی اساسی اصول کہ اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے، تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا صحیح اور درست نظریہ اور واسطہ کیا ہے؟ اس کی عبادت سر انجام دینی ہے، تو عبادت کے لیے اس ذریعے کا اور طریقے کا علم ہونا چاہیے، اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ اس کے لیے یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت اور اس کی تعظیم کا دل میں ہونا۔ 4 ایمانیات سے متعلق چیزیں تھیں، اور جب ایمانیات کے 4 بنیادی پہلو دل، دماغ اور پورے یقین کے ساتھ انسان میں پیدا ہو گئے تو اب عملی طور پر انسان کے تمام اعضاء میں عظمت خداوندی پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو عظمت کے لیے شعائر جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکے وہ دل میں ہو۔ چونکہ پہلے 4 کا تعلق تو ذات باری تعالیٰ سے تھا، اس لیے وہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو جو چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہے اس کی عظمت ہے، اس کی عظمت دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ عنوان قائم کیا، اور اس پر دلیل سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس آدمی نے اللہ کے شعائر کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی تو فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے ادب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے تقوی القلوب، دلوں کا ادب۔ دل مؤدب ہوں، مہذب ہوں تو عظمت آتی ہے۔ دلوں میں ادب نہ ہو، دلوں کا کسی کے سامنے جھکاؤ نہ ہو تو عظمت پیدا نہیں ہوتی۔ کسی کی عظمت کا ہونا دراصل دلوں کے نرم ہونے اور مہذب ہونے سے عبارت ہے۔ تو قرآن حکیم نے اصول البر میں شعائر اللہ کی عظمت کو دلوں کے آداب میں سے شمار کیا ہے۔ اس کی اہمیت شریعت میں کیا ہے اسے شاہ صاحب نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، اور اس کی حقیقت واضح کی ہے، تعریف کی ہے، اور پھر کوئی چیز دنیا میں شاعر بنتی کیسے ہے اس کے بننے کا پہلے پروسیس بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ اعلم ان مبنی الشرائع علی تعظیم شعائر اللہ تعالی، جتنی بھی شرائع الہیہ ہیں
اللہ کی طرف سے تورات، زبور، انجیل، موسوی، عیسوی اور محمدی شریعتیں، ان تمام شریعتوں کی بنیاد اللہ کے شعائر کی عظمت پر ہے۔ جتنے بھی قوانین ذیلی اور ضمنی بیان کیے گئے ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، انسانی سماج سے متعلق جتنے قوانین اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کا جو بنیادی پتھر ہے وہ اللہ کے شاعر کی عظمت ہے، شاعر اللہ کی عظمت ہے، والتقرب بہا الیہ تعالی، اور اس بات پر ہے کہ ان شاعر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اسے سمجھا جائے۔ کسی بھی حکومت کے جو بنیادی اساسی امور ہیں، اس کے جاری کردہ قوانین پر انسان تبھی عمل کرتا ہے جب اس حکومت سے متعلق جتنے بھی نسبت رکھنے والے امور ہیں یا اس حکمران تک پہنچنے کے، اس کی قربت حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، انسان ان کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ ان قوانین پر دل و جان سے عمل کرتا ہے، اور اگر ان ذرائع کو اختیار نہیں کرتا یا اس کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے تو ان قوانین کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پارلیمنٹ کی عزت ہوگی تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی عظمت ہوگی، اور اگر پارلیمنٹ کی عظمت نہیں ہے تو اس کے بنائے ہوئے قانون کی کیا عظمت ہوگی۔ آئین کی تقدیس دماغوں میں ہوگی تو آئینی فریم ورک کے تحت کام کرنے کے لیے انسان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت ہوگی اور وہ اس کے مطابق کرے گا۔ کسی یونیورسٹی کے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اس کے بنانے والے لوگوں کی عظمت ہوگی تو اس کے قوانین پر عمل درآمد کرے گا۔ کسی تنظیم کے قوانین اور ضابطوں پر انسان تبھی عمل کرتا ہے کہ جب اس تنظیم کے بنیادی جو مرکزی چیزیں ہیں جو اس نظم کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہیں ان کی عظمت ہوگی۔ تو تمام دنیا بھر کے شرائع، اس کی بنیاد خاص طور پر جن کا تعلق اللہ کی حکمرانی سے ہے، وہ اللہ کے شعائر کی عظمت پر قائم ہے۔ ان تمام شرائع کا مبنی یعنی بنیاد اللہ کے شاعر کی عظمت پر ہے، اور ان شاعر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ وذالک، اس کا ایک سبب اور اس کی وجہ اور اس کی ایک حقیقت بھی اسی کے ضمن میں بیان کی جا رہی ہے۔ لما اومأنا الیہ، جیسا کہ ہم پچھلے بحثوں میں ایک جگہ پر یہ بات بطور اشارے کے بیان کر کے آئے ہیں، پیچھے چوتھے مبحث کے تیسرے باب میں شاہ صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اومأنا، کھل کر تو یہ الفاظ بعینی ہی نہیں ہیں، وہاں جو پوری گفتگو ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا، کیا کہ ان الطریقۃ التی نصبہ اللہ تعالی للناس، وہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ ہی محاکات ما فی سقع التجرد باشیاء یقرب تناولها للبہیمیہ، وہ طریقہ جسے اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، جو شریعت جاری کی ہے، وہ دراصل اس عالم میں جہاں مادیت کا کوئی عمل دخل نہیں، التجرد اسے کہتے ہیں جو مجرد عن المادہ، وہاں مادیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی مالا اعلیٰ اور عالم جبروت، سقا کہتے ہیں میدان کو، تو اس عالم جبروت کے میدان میں جو بھی کچھ ہے، یہ طریقہ دراصل اس کی نقل اور حکایت ہے۔ اس کا اصل وجود
وہاں مالا اعلیٰ میں اور حضرت القدس میں موجود ہوتا ہے، اس کی بعینی ہی نقل انسانوں کو کرنے کے لیے پابند بنایا گیا ہے۔ وہاں جو امام نوع انسانی ہے یا انسانیت کا مرکز ہے، وہاں جو چیزیں موجود ہیں، دنیا کے تمام شرعی امور اور طریقہ کار جو انبیاء علیہم السلام پر آئے ہیں، وہ دراصل حکایت ہے، نقل ہے ان تمام کاموں کی جو عالم بالا میں موجود ہے، مجرد عن المادہ جو میدان ہے، یعنی مالا اعلیٰ حضرت القدس، وہاں جو کچھ علی وجہ العبادہ لوگ کرتے ہیں عبادت کے طور پر، اس کی نقل ہے دنیا میں۔ اب بعینی ہی تو اس کی نقل نہیں ہو سکتی، وہ تو چونکہ مادیت سے پاک مقام ہے، وہاں تو جتنے بھی اعمال فرشتے یا وہاں مقرب بندے کر رہے ہیں، اس کا تعلق مادیت کے دائرے سے نہیں ہے، وہ روحانیت یا نورانیت کے دائرے کا عمل ہے۔ اب دنیا میں وہ اشیاء جو اس روحانیت یا نورانیت کے قریب قریب ہوں، ایسی اشیاء کہ یقرب تناولها للبہیمیت، انسان جو اس کا ایک حصہ حیوانیت اور بہیمیت یا بالفاظ دیگر مادیت پر مبنی ہے، اگر یہ مادیت ان اشیاء کو کر لے، ان مادی اعمال کو سر انجام دے لے، تو اس کے ذریعے سے اس روحانی عمل کو جو وہاں مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے اس کے قریب بنا دیتا ہے، اس کی بہیمیت کو۔ دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ چونکہ ہمارا جسم مادی کرتا ہے، جس کے اندر روح ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں یہ مادی نوعیت لیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب مادی جسم ایک کام کر رہا ہے تو مادی چیزیں ہی ہیں جو ہمارے اعمال، ہم یہاں دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام ایسی اشیاء ہیں جو ہمارے جسم کی امور ہیں۔ اسی لیے یہاں بیٹھ کر ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ روحانی طور پر نماز پڑھ لو یا نورانی طور پر نماز پڑھ لو، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم مثلاً دیا گیا ہمارے جسم کو، جو امور محسوسہ میں سے ہے، دوسرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی ایک عمل سر انجام دیتا ہے۔ تو ایسی اشیاء جو اس دنیا میں مادی نوعیت رکھتی ہیں اور ان کے سر انجام دینے سے انسان کی بہیمیت مالا اعلیٰ کے اس اصل عمل کے ساتھ قرب حاصل کر لیتی ہے، اللہ کی طرف اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ اشیاء دراصل اس کی نقل ہوتی ہیں جو وہاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی طریقے مقرر کیے ہیں، مثلا نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، خرید و فروخت کا طریقہ ہے، نکاح کا طریقہ ہے، سیاست کا طریقہ ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کا طریقہ ہے، جتنے بھی طریقے اللہ نے متعین کیے ہیں انسانیت کے لیے، یہ دراصل وہ اشیاء ہیں جن کے بہیمیت کے سر انجام دینے سے نقل ہوتی ہے اس عمل کی جو وہاں مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے، اس کی حکایت ہے، اس کی نقل سر انجام دی جا رہی ہے۔ یہ ہم پیچھے بات بطور اشارے کے وہاں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی شرائع ہیں اس کی بنیاد شاعر کی عظمت پر ہے۔ اب یہ اشیاء جو یہاں دنیا میں اس مالا اعلیٰ کی نقل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ دنیا میں شاعر ہے۔ اس شاعر کی پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب تعریف بھی کر رہے ہیں، وَأَعْنِي بِالشَّعَائِرِ، میری مراد شاعر سے یہ ہے، شاعر شعیرۃ کی جمع ہے، اصل میں تو علامت کو کہتے ہیں، وہ علامت جس کے ذریعے سے منزل کا پتہ چلتا ہے، سنگھائی میل جنہیں کہا جاتا ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاعر سے میری مراد یہ ہے، اس کی تعریف کر دی، اموراً ظاہرتاً محسوسۃً،
تین باتیں اس میں ہیں۔ وہ ایک کام ہے، ظاہری طور پر ہے، محض باطنی اور روحانی یا ذہنی نہیں، اور محسوساتاً وہ محسوس ہوتا ہے، خود انسان کو بھی اور دوسرے انسانوں کے احساسات بھی اس چیز کا ادراک کرتے ہیں۔ وہ ایک کاموں پر مشتمل ہے، امور امر کی جمع ہے، ایک کام ہے، ظاہری ہے اور محسوس ہے۔ تمام شعائر ان میں یہ تین باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ جعلت لیعبد اللہ بہا، وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ مقرر کیسے ہوتے ہیں اس کا پروسیس اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ انہیں مقرر کر دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لیعبد اللہ بہا، تاکہ اللہ کی عبادت ان شعائر کے ذریعے سے کی جائے، اللہ کی غلامی اختیار کی جائے ان امور ظاہری اور محسوس امور کے کرنے سے۔ واختصت بہ، اور وہ جو امور ظاہری اور محسوس امور ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہو، انہیں خاص کر دیا گیا ہو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہاں تک اس کی تخصیص ذات باری تعالیٰ سے ہو جائے کہ حتیٰ صار تعظیمها عندہم تعظیما للہ، انسانیت کے نزدیک ان امور ظاہریہ محسوسہ کی عظمت اللہ کی عظمت شمار ہوتی ہو، اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ امور ظاہریہ محسوسہ مقرر ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ وہ اس طریقے سے خاص ہو جائیں کہ اگر ان کی عظمت کی جائے تو اللہ کی عظمت انسان سمجھے۔ صار تعظیمها عندہم تعظیما للہ، اور والتفریط فی جنبها تفریطا فی جنب اللہ، اور اگر وہ امور ظاہریہ محسوسہ اس کی اگر توہین کی جائے یا اس کو کم سمجھا جائے، اس کی جناب میں کوئی کوتاہی کی جائے تو اس کو وہ انسان اللہ کی جناب میں کوتاہی سمجھے۔ اس طرح انسانیت میں ان تمام امور ظاہریہ محسوسہ کی حالت ہو جائے، اور یہی نہیں بلکہ یہ تعظیم یا توہین کے جو اثرات ہیں، رکز ذالک فی صمیم قلوبہم، ان کے دلوں کی گہرائی میں یہ بات ایسے طریقے سے داخل ہو جائے کہ گویا کہ ان میں گڑ گئی۔ رکزہ رکزہ کہتے کسی چیز کو کسی کے اندر گاڑ دینا، زمین میں جیسے کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں، ایسے ہی وہ یہ پوری کیفیت کہ یہ جو امور ظاہریہ محسوسہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور اللہ کے ساتھ وہ خاص ہو گئے، یہ امور اور ان کی عظمت ان انسانوں کے دلوں کی گہرائی میں گڑ جائے، رکزہ گاڑ دی گئی ہو۔ لا یخرج منہ الا ان تقطع قلوبہم، اس حد تک راسخ اور گڑ جائے دلوں میں کہ اگر اس کو نکالنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فنا نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک دل صحیح سالم موجود ہے اس کا نکالنا محال اور مشکل ہو۔ جی اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے جیسے نقش کل حجر جسے کہتے ہیں، پتھر پر لکیر، پتھر ٹوٹ جاتا ہے لکیر نہیں ختم ہوتی، تو اس طریقے سے وہ عظمت اور وہ اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کی اس ظاہری امور کی خصوصیت اتنی پختہ ہو جائے کہ دل توڑ بھی دیے جائیں، کاٹ بھی دیے جائیں تو تب بھی وہ دلوں سے نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں شاعر۔ یہ شاعر کی تعریف کر دی۔ اب یہ شاعر کوئی ایک دن یا دو دن میں بنتے ہیں، جس کا جی چاہے اپنی طرف سے بنا لے، نہیں، اس کا بھی ایک بڑا پروسیس ہے، بڑا طویل اور بڑا لمبا۔ والشعائر، اس کا منہج بیان کیا جا رہا ہے کہ شاعر دنیا میں پیدا کیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ امور ظاہرہ محسوسہ
ظاہری اور محسوس کام جو شاعر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو کیسے اختیار کرتے ہیں، کس طریقے سے دلوں کے اندر وہ اتنا راسخ ہو جاتے ہیں کہ دل توڑ بھی دیے جائیں، کاٹ بھی دیے جائیں تو وہ نہیں نکلتے اس میں سے۔ شاہ صاحب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے علمی انداز میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والشاعر انما تصیر شاعر، شاعر اس کے علاوہ کسی اور شکل میں نہیں بنتے جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ بنہج طبیعی، یہ ایک طبیعی اور مسلسل منہج اور راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں شاعر بنتے ہیں۔ ایک طبیعی اور فطری عمل جس کے نتیجے میں یہ شاعر بنے ہیں، اور اس کے بننے کا طریقہ کار یہ ہے ذالک ان تطمئن نفوسہم بعادۃ و خصلۃ، انسانی نفوس اور ان کی روحیں کسی ایسی عادت یا کسی ایسی خصلت پر مطمئن ہو جائے۔ کوئی عادت انسان کو پسند آئی اور بار بار کرنے کے نتیجے میں وہ عادت پیدا ہو گئی ایسی کہ اس کے بغیر اسے چین نہیں ہوتا۔ ایک ہے عادت کا تعلق انسانی جسم کے عمل سے ہے، اور ایک ہے خصلت کہ ان عادات کے مسلسل کرنے کے نتیجے میں جو خلق پیدا ہوتا ہے، جو اس کی معنویت دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہے، اسے خصلت کہتے ہیں۔ یہ جو امور ظاہرہ محسوسہ ہیں، یہ خلق اور عمل، خصلت اور عادت دونوں سے مل کر بنتے ہیں۔ تو انسانی نفوس کسی عادت اور خصلت پر مطمئن ہوتے ہیں، اور اس درجہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان انسانوں کے دل اور نفوس کہ تصیر من المشہورات الضائعہ التی تلحق بالبدیہیات الاولیہ، وہ عادت اور وہ خصلت ایسے مشہور کام کی طرح ہو جائے جو لوگوں میں، تمام انسانوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اتنی مشہور وہ عادت اور خصلت ہو جائے جیسے بدیہیات اولیہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک منطقی اصطلاح استعمال کی ہے، بدیہیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بدیہیات بھی دو طرح کے ہیں، ایک بدیہیات اولیہ ہے اور ایک بدیہیات ثانویہ ہے۔ بدیہیات اولیہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے واضح اور دو ٹوک ہونے میں کسی بھی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا۔ بدیہیات اولیہ ایک ایسے جملے کو کہتے ہیں، قضیہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو اتنا دو ٹوک واضح اور قطعی ہوتا ہے کہ اس میں جو حکم لگایا گیا ہے یا جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل صحیح اس کے دونوں اطراف کے اندر پوری پائی جاتی ہے۔ یہ ایک منطقی بحث بھی ہے اور گرامر کی بحث بھی ہے کہ ہر جملے میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک اس کا ایک فاعل یا مفعول ہوتا ہے۔ ہر جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ، اس میں کوئی نہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کھڑا ایک فعل ہے اور زید کے اوپر ہم نے ایک حکم لگایا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ اب یہ قضیہ ہے، ایک جملہ ہے، تو جو حکم لگایا جا رہا ہے اس کی نسبت دوسرے جملے کی نسبت سے قطعی ہو، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ مثلاً یہ جملہ استعمال کرنا کہ الکل اعظم من الجز، کل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس کے اجزاء میں سے کسی ایک جز سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو اجزاء سے مل کر ایک کل بنا ہے تو یقیناً وہ کل جو ہے وہ اس جز سے کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ یا جیسے سورج نکلا ہوا ہے دن کے وقت میں، بدیہیات اولیہ میں سے ہے
وغیرہ وغیرہ، یعنی جو تمام چیزیں کامن سینس کے مطابق ہر آدمی اس کو مانتا ہے، اس کو بدیہی اولی کہتے ہیں۔ لیکن ایک کام بار بار کرنے یا کچھ علمی حلقوں میں کوئی چیز اتنی کامن ہوتی ہے کہ وہ بدیہی بنتی ہے اس علمی حلقے یا اس سائنس یا ٹیکنالوجی میں، اور وہ اتنی زیادہ استعمال میں آتی ہے کہ وہ بدیہیات اولیہ کے مشابہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی بدیہی بات ہوتی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو تسلیم شدہ ہے، اس میں کوئی بھی آدمی اس کا انکار، جو اس فیلڈ سے کم از کم تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ بدیہیات ثانویہ کہلاتا ہے۔ تو انسان کسی عادت اور کسی خصلت پر مطمئن ہو جائے، اور وہ عادت اور خصلت انسانوں میں اتنی مشہور، اتنی پھیل جائے کہ گویا کہ وہ بدیہیات اولیہ کے ساتھ جا ملے، بدیہی چیز ہو جائے، شمار ہو۔ ولا تقبل التشکیک، اور اس کو وہ تشکیک کو قبول نہ کرے، کوئی شک کی بات اس کے اندر اس عادت اور خصلت کے نتائج سے متعلق نہ ہو۔ جب کسی عادت اور خصلت پر انسانی دل اتنی کثرت سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو فعند ذالک تظہر رحمۃ اللہ فی صورت اشیاء، اس وقت اس عادت اور خصلت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اشیاء کی صورت میں، تستجبھا نفوسہم وعلومہم الضائعہ فیما بینہم، کہ وہ اشیاء کہ انسانوں کے نفوس اور ان کے علوم آپس میں اس عادت اور خصلت پر اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں، پھیلاؤ ہو جاتا ہے اس کا ان کے علوم میں، کہ اگر وہ اس عادت اور خصلت کو نہ مانیں تو باقی علوم کی اگلی تقسیم پوری کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر علم کا ایک بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں مزید آگے قوانین اور مزید علمی پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو تمام بعد میں آنے والے اس علم و فن کے تمام علوم کی وہ بنیاد بن جاتا ہے پہلے والا علم، اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کی حقیقت پر جتنے بھی پردے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور وہ اس حد تک عادت اور خصلت پھیل جاتی ہے کہ اس کی دعوت دور دراز کے انسانوں اور قریب ترین انسانوں تمام میں برابر ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ انسانی فطرت کے ایسے بنیادی اساسیات میں سے وہ عادت اور خصلت بن جاتی ہے کہ آپ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جس علاقے میں بھی چلے جائیں، وہاں کے لوگ اس عادت اور خصلت کو فطری اور طبعی طور پر سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ عادت انسانی نفوس میں مطمئن ہوئی، انسانی نفوس ان پر مطمئن ہوئے، فطری طور پر ان کے نزدیک وہ بدیہیات اولیہ میں ہوئی۔ جب ایسا ہو جاتا ہے اس عادت اور خصلت کو، تو اگلے مرحلے میں اللہ کی رحمت کچھ ان اشیاء کی صورت پر، ظاہری صورت پر، اس عادت اور خصلت کی ظاہری صورت پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ تمام علوم کی بنیاد بن کر دور دراز کے انسانوں میں وہ پھیل جاتی ہے۔ 2 مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ، فَعِندَ ذَلِكَ يُكْتَبُ عَلَيْهِمْ تَعْظِيمُهَا، جب اس طریقے سے پوری انسانیت میں وہ چیز پھیل جائے تو پھر اگلے مرحلے میں اس کی عظمت کا آرڈر یعنی فرمان الہی بھی جاری ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِمَنْزِلَةِ الْحَالِفِ بِاسْمِ اللَّهِ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ التَّفْرِيطَ فِي حَقِّ اللَّهِ إِنْ حَنَسَ فَيُؤَاخِذُ بِمَا يُضْمِرُ۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کسی آدمی پر کوئی چیز لازم مثلاً نہیں تھی، اور اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر اس کام کو اپنے اوپر لازم کر لیا، کوئی نظر مانی یا قسم اٹھائی۔ اب عام حالات میں تو اس کے اوپر یہ چیز لازم نہیں تھی، لیکن قسم اٹھانے کے بعد اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اس قسم کو پورا نہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی،
تو ضرور اللہ کے حق میں اس نے کوتاہی کی، اور اس کو مواخذہ یا جزا و سزا ہوتی ہے وہ جو اس کے دل کے اندر چیز پوشیدہ تھی اس کے نتیجے میں۔ اسی طرح انسانیت میں جتنی بھی شرائع آئی ہیں، یاد رکھو یہ سب سے پہلے خود انسانوں کے دلوں میں ایک عادت اور خصلت کے طور پر پیدا ہوئی۔ قانون سازی کا بنیادی پروسیس یہی ہے کہ اس کی ضرورت سب سے پہلے انسانوں کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان کو ضرورت پیش آئی، دوسرے کو آئی، تیسرے کو آئی، ہاں جی، تو سوسائٹی میں ایک چیز کی ضرورت پیش آئی۔ یہ تمام لوگوں کے تجربے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے تو دنیا کی بات کر لو، کسی ملک کے اندر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ اس کے تمام اعداد و شمار اکٹھی کرتی ہے اور پھر اس کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا یہ جو کام 2 4 5 10 20 100 50 مختلف لوگوں نے کیا ہے، کیا یہ واقعتاً انسانی مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا؟ اور اگر اس کا تجزیہ کر کے مختلف ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو ایک عمومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو پھر پارلیمنٹ اس کے لیے غور و فکر کرتی ہے، اپنی اپنی آراء دیتی ہے، اور جب اس پارلیمنٹ کا اجماع ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، اور جو سربراہ مملکت ہے وہ اس قانون کو کیا ہے، منظور بھی کر لیتا ہے، تو اب وہ کیا ہے، وہ اب تحریر جاری ہو گئی، ہاں جی، اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ وہ پہلے قانون اجماع نے کیا، پھر اللہ نے بھی اسے کیا ہے، فرض کر دیا، مثلاً یا اس حکمران نے بھی اس کو فرض کر تحریر آرڈیننس جاری کر دیا کہ آئندہ بھائی یہ جو کام کر رہے تھے لوگ، یہ اس قوانین اور ضابطوں کے تحت کریں گے تاکہ ان کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کا معاملہ نہ پیش آئے۔ ایسے ہی تمام شریعتوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ نے ایسے نہیں کی کہ بس اللہ میاں حاکم مطلق تھا، آمر مطلق تھا، اس نے کہا بندو چاہے تمہیں کر ہو نہ ہو تم نے یہ کرنا ہے، بس اپنی طرف سے آرڈر پاس کر دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانوں کو مکلف بنایا گیا ہے ان کی وسعت کے مطابق۔ پہلے یہ کام اعلیٰ درجے کے انسانوں نے کیا، مثلا نماز ہی فرض ہوئی تو سب سے پہلے آدم نے جنت سے نکلے تھے تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ دل پریشان ہے، غم کی حالت میں ہے، جنت چھوٹ چکی ہے، اب اللہ ناراض ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے کام کر کے دیکھے، کسی پہ دل مطمئن نہیں ہوا، نماز پڑھی، یعنی یہ عادت اختیار کی، یہ خصلت اختیار کی، تو آدم اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس کے اماں حوا اور بچے سب آئے تھے، ان کے دل مطمئن، انہیں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ملی۔ وہ جو شاہ صاحب نے پہلے کہا، ان کے نفوس میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اتنی اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو دل میں بے چینی، اور جیسے ہی نماز پڑھتے تھے تو چین پہ مل جاتا تھا۔ تو گویا کہ وہ مشہورات ضائع میں سے ہو گیا کہ یہ کریں گے تو اطمینان اور سکون ملے گا۔ اور پھر ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت اس عمل کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، یعنی اس نماز کے ساتھ ایک وجود مثالی یا انوارات الہیہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے اسے مثلاً اطمینان ہوا ہے تو وہ ہو گیا۔ اور پھر جیسے جیسے اگلا مرحلہ آیا، ابراہیم کے زمانے میں یہ عادتیں ساری کی ساری ان کی بنیاد پر اللہ پاک نے ابراہیم پر، لو جی اب یہ تمہارے لیے آرڈر جاری ہو گیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، فرض ہو گئی۔ ان کے اوپر 2 نمازیں تھیں، موسیٰ پر 2 نمازیں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو کہا کہ نہیں 5 ہوں گی مثلا۔ تو یہ جو پروسیس ہے پورا انسانی طبیعت کے مطابق، یعنی آج 5 نمازیں پڑھے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا، اس زمانے کے انسان کا اطمینان 2 نمازوں سے مثلا ہو جاتا تھا، جس طرح کی ان کی جسمانی یا ذہنی ساخت تھی۔ تو یہ شاعر بننے کا عمل اس پروسیس کے تحت وجود میں آتا ہے کہ پہلے نہج طبیعی کے طور پر خود انسانی نفوس اس پر مطمئن ہوتے ہیں،
پھر اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے، یعنی مالا اعلیٰ کی قوتیں وہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے نافذ العمل کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کام اب تمہارے لیے لازمی ہے۔ وَكَذَلِكَ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح ہَؤُلَاءِ یشتہروا فیما بینہم امور، اسی طرح یہ انسان ان کے درمیان جب ایسے امور مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر تمام علوم انہی امور کو پورا کرنے کے نقطۂ نظر سے ہے۔ فَيُوجِبُ انقیاد علومہم لہا اللہ تظہر رحمۃ اللہ بہم الا فیما انقادوا لہ، تو یہ اس طریقے سے فرما بردار ان علوم کے تابع بن جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تبھی نازل ہوگی کہ جب وہ اس عمل کو فرما برداری کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ یہ پورا کا پورا معاملہ ہے۔ اچھا، اب تدبیر یا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا آپ نظم و نسق قائم کرنا چاہتے ہیں ان کی سہولتوں کو پیش نظر رکھیں۔ مبنت تدبیر کا ضابطہ بھی بیان کر دیا شاہ صاحب نے، مبنت تدبیر علی الاسہل فالاسہل، جو سب سے زیادہ سہولت والی چیز ہے، پھر آگے جو سہولت والی چیز ہے، بتدریج آپ نظم و نسق کو مرحلہ وار آگے لے کر جائیں گے تو نظم و نسق اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ ڈنڈے کے بل بوتے پر لوگوں کا نظم و نسق قائم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے آپ یہ ڈنڈا چلا سکتے ہیں، ماشاء اللہ نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر دل سے لوگ راضی نہیں ہیں تو آج نہیں تو کل جیسے ہی ذرا نرمی پیدا ہوگی تو اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو کسی بھی مملکت کا نظم و نسق اور تدبیر اور نظام وہ انسانی سہولتوں کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو شاعر بھی مقرر ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے، بلکہ ان کے معاملات کو، پورے اجتماع انسانی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے انسانی نفوس مطمئن ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ کرنا آسان ہوا ہے، جس کی وجہ سے دل ان کے مطمئن ہوئے ہیں، تو اللہ نے بتدریج ان کو کیا ہے بطور شاعر کے ان کے اوپر لازمی قرار دے دیا۔ وَيُوجَبُ أَيْضًا، اور ان پر یہ بھی لازمی قرار دے دیا کہ ان یؤاخذوا انفسهم باقصى ما عندهم من التعظیم، کہ ان امور ظاہرہ محسوسہ کی اعلیٰ درجے کی جتنی بھی تعظیم ہوگی اسی کے مطابق ان کی جزا و سزا یا مواخذے کا عمل ہوگا۔ لأن کمالہم هو التعظیم الذی لا یشوبہ اہمال، اس لیے کہ ان انسانوں میں، انسانی نفوس میں اطمینان اور کمال کی کیفیت تبھی ہوگی کہ جب ان کے دلوں میں اس کام کی ایسی تعظیم ہو کہ جس کے ترک کرنے کا کوئی ملاوٹ کا عمل نہ ہو، لا یشوبہ، اس کے اندر کوئی مکسنگ نہ ہو، اہمال فضول چھوڑ دینے کی، ذمہ داری کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ اس کو وہ انسان قبول کرے، تبھی اس کے نتائج کمال کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ شاعر کے بننے کا بنیادی پروسیس ہے۔ وما اوجب اللہ تعالی شیئا علی عبادہ لفائدۃ ترجع الیہ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو شاعر مقرر کیے اور احکام جاری کیے کہ یہ شاعر اور یہ کام آپ کو کرنے ہیں، یا جیسے پچھلے باب میں بات گزری تھی کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کریں، تو کیا یہ عبادت کرنا اور ان شاعر کی عظمت اختیار کرنا، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ سوال بھی ہوا تھا۔ تو یہاں شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ ما اوجب اللہ تعالی شیئا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز انسانوں پر ایسی واجب نہیں کی اپنے بندوں پر کہ جس کا فائدہ خود ذات باری تعالیٰ کو خود حاصل ہوتا ہو، لفائدۃ ترجع الیہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تعالی عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر ہے، بہت اونچے درجے کی ذات ہے، اس کو اپنے فائدے کے لیے کسی انسان پر کوئی قانون اور کوئی شاعر واجب نہیں کیے گئے۔ بل الفائدۃ ترجع الیہم، بلکہ اس کا فائدہ خود ان انسانوں کی طرف جاتا ہے کہ وہ جب یہ چیزیں اختیار کریں گے تو ان کے نفوس میں کمال پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، ترقی آئے گی، کامیابی ملے گی۔
وَكَانُوا بِحَيْثُ لَا يُكَمَّلُونَ إِلَّا بِالتَّعْظِيمِ الْأَقْصَى، اور گویا کہ انسان ایسی حالت میں ہے کہ جب تک وہ ان شاعر کی اعلیٰ درجے کی تعظیم نہیں کریں گے تو خود ان کی ذات میں کمال حاصل نہیں ہوگا، ان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ فَأُخِذُوا بِمَا عِندَهُمْ، تو جو بھی اور جس درجے کی وہ تعظیم کریں گے اسی کے مطابق ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور وَأُمِرُوا، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ یفرطوا فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں کوئی کوتاہی مت کرے، ہلکا پن ہونے کا مظاہرہ مت کرے۔ یہ اس کا فائدہ خود انہی کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی جو حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا میری عبادت کرے تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں، ساری دنیا میری بات نہ مانے تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فائدہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں انسانوں سے بھی مراد یہ شاعر جو ہیں یہ بھی اجتماعی طور پر کل انسانیت اور سوسائٹی کے نقطہ نظر سے ہے۔ قانون سازی کی بنیاد افراد نہیں ہوتے، جماعت ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ قاعدہ یہاں آ گیا، لیس المقصود بالذات فی العنایت التشریعیہ، کسی قانون سازی کی مہربانی میں ذاتی طور پر یہ بات مقصود نہیں ہوتی کہ ایک فرد کی حالت کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے، ایک فرد یا چند افراد کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنتے، بلکہ بل حال جماعت، بلکہ پوری جماعت کی حالت کو سامنے رکھ کر قانون آتا ہے۔ کأنہا کل الناس، گویا کہ وہ کل انسانیت کا مسئلہ ہے، یا کم از کم اس ریاست کے تمام انسانوں کا مسئلہ ہے، تو اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر قانون سازی ہوتی ہے، کسی ایک فرد یا چند افراد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کا عمل نہیں ہوتا۔ قانون اور ضابطہ جماعت کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، افراد کی حالت کو یا فرد کی حالت کو سامنے رکھ کر نہیں ہوتا۔ گویا کہ دین کی اساسیات اجتماعیت پر ہے، فرد پر نہیں ہے۔ قانون جماعت کے لیے، انسانیت کے لیے بنا ہے، ایک فرد یا دو افراد کے لیے نہیں ہے۔ تو جب قانون سازی کی بنیاد اجتماعیت ہے تو جتنے بھی اعمال ہونے ہیں وہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے ہوں گے تو نتیجہ خیز ہوں گے، اور انفرادیت یا ذاتی نقطہ نظر سے ہوں گے تو درست نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بنیادی عبارت ہے جو علماء کو تو اصل عبارت یاد رکھنی چاہیے اور دوسرے لوگ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، شاہ صاحب نے یہ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد پھر وہی جملہ دہرایا ہے جو عام طور پر ایسے موقعوں پر دہراتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ہے حجت بالغہ، کہ اس نے یہ شعائر اجتماعی انسانی کے اجتماعی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر لازمی قرار دیے۔ یہ کسی ایک فرد یا دو فرد کی بات نہیں ہے کہ صرف انبیاء کا مسئلہ ہے یا صرف کیا اولیاء کا مسئلہ ہے، یہ کل انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود اور ان کے کمال نوعی کی تکمیل اس کے بغیر ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ ان شعائر کو سامنے نہ رکھے۔ تو یہاں تک شاہ صاحب نے پہلے شاعر کی اہمیت بیان کی کہ شرائع اور قانون سازی میں شاعر کی اہمیت کیا ہے، پھر شاعر کی تعریف بیان کی، پھر شاعر بننے کا جو طبیعی پروسیس تھا وہ بیان کیا۔ اب دین اسلام میں جو شاعر اس وقت دین محمدی میں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمُعَظَّمُ شَعَائِرِ اللَّهِ أَرْبَعَةٌ، یوں تو بہت سے شاعر ہیں لیکن تمام شاعر کا جو مرکز اور منبع ہے یا بڑے بڑے شاعر وہ بنیادی طور پر چار ہیں: القرآن، الکعبہ، النبی اور الصلاۃ۔ قرآن حکیم، کعبہ، وقت کا نبی اور نماز۔ پہلے بھی یہی شاعر تھے ابراہیم کے زمانے میں، اس وقت کا قرآن وہ تھا جو صحف ابراہیم کی شکل میں ان پر نازل ہوا، اور اس وقت کا کعبہ بیت المقدس تھا۔ جی، اس دور میں جو نبی آتے رہے اور ہر نبی پر جتنے بھی اعمال کیے گئے ان اعمال میں نماز۔ تو چار بنیادی شاعر ہیں،
پیچھے آپ 4 بنیادی کمالات الہیہ پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی، اور 4 بنیادی اخلاق پڑھ چکے ہیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، اور 4 ارتفاقات پڑھ چکے ہیں، اور 4 اب شعائر آ گئے۔ کمالات الہیہ اور اخلاق کے درمیان یہ 4 بنیادی شعائر ہیں جو کمال الہی کے ساتھ یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے 4۔ اور یہ چاروں کے چاروں ایسے کام ہیں، ایسے امور ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور محسوس بھی ہیں، امور ظاہرۃ محسوسۃ۔ اب چاروں کی شاہ صاحب ترتیب بار حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اما القرآن، سب سے پہلے قرآن کیوں شاعر میں سے بنا؟ تو شاہ صاحب اس کو انسانوں کی حکمرانی اور انسانی معاشروں کی تشکیل کے امور کے تناظر میں بات سمجھا رہے ہیں۔ فکان الناس الشاع فیما بینہم، لوگوں میں یہ بات آپس میں تمام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شاع فیما بینہم رسائل الملوک الی رعایاہم، کہ بادشاہوں کے خطوط ان کے رعایا کی طرف عوام کے نام حکومتی آرڈیننس کا جاری ہونا، یہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ہے۔ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں کہ جہاں کوئی نظام حکومت موجود ہو اور جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کی رہنمائی اور بہتری کے لیے قوانین اور فرامین جاری نہ کریں۔ تو جیسے وہ آرڈیننس یا خطوط لکھتے ہیں عوام کے نام، یہ بات ایسی شائع اور مشہور ہے، بدیہیات میں سے ہے کہ کوئی بھی مہذب انسان اس کا انکار نہیں کرے گا۔ وَكَانَ تَعْظِيمُهُمْ لِلْمُلُوكِ مُسَابَقًا لِتَعْظِيمِهِمْ لِلرَّسَائِلِ، حکمرانوں کی عظمت جڑی ہوئی ہے ان کے جاری کردہ خطوط کی عظمت کے ساتھ۔ یہ بات بھی کیا ہے؟ بدیہیات میں سے ہے کہ ان کے جب فرمان جاری ہوا، آپ کہیں گے ہم بادشاہ کی بڑی عظمت کرتے ہیں، لیکن حکمران نے جو قانون جاری کیا ہے آپ اس قانون کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے، تو عظمت کس بات کی ہوئی؟ ان کے فرامین اور جاری کردہ احکامات کی عظمت ہوگی تو دراصل بادشاہ کی گویا کہ حکمران کی عظمت، یہ بات بھی مشہور ہے۔ جب یہ بات مشہور ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں بعینی ہی اسی طرح دیکھیے، وَشَاعَ صُحُفُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے صحیفوں کی اشاعت بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ اللہ کے احکامات جو انبیاء پر آئے تو دراصل وہ اللہ کے خطوط تھے انسانیت کے نام۔ انبیاء علیہم السلام ان خطوط کو وہاں سے لا کر پڑھ کر سنانے والے ہیں، اس کے نافذ کرنے والے ہیں۔ وَمُصَنَّفَاتُ غَيْرِهِمْ، انبیاء کے صحیفوں کا معاملہ بھی اور دیگر کتابیں جو حکمرانوں کی طرف سے جاری ہوتی رہتی ہیں، یا ایسی کتابیں جو مفید ہیں اور انسانوں نے تجربے سے محسوس کیا کہ اس مصنف نے جو تخلیقی امور اس میں بیان کیے ہیں، جو عملی پہلو واضح کیے ہیں، ان کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر تصنیف کسی نہ کسی علم و فن کے بارے میں آگہی دیتی ہے، اور جن کو وہ آگہی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک جس درجے کی وہ کتاب ہوتی ہے اس کتاب کی ایک عظمت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی کسی کتاب سے متاثر ہے، کوئی کسی کتاب سے متاثر ہے۔ تو ایسے ہی انبیاء جب آتے ہیں تو اور انبیاء پر ایسی کتابیں یا صحیفے آتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں لوگوں میں وہ کام زیادہ بہتر اچھے انداز میں ہوتا ہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اس کتاب کی اتنی ہی درجے کی کیا ہے؟ عظمت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انبیاء کے صحیفوں کی عظمت رکھنے والے لوگ ہمیشہ زیادہ رہے بنسبت دوسری کتابوں کے۔ ہر کتاب اپنے اپنے فائدے کے مطابق ایک عظمت رکھتی ہے۔
سوشلسٹوں کے نزدیک ایک کتاب عظمت رکھتی ہے، کیپٹلسٹوں کے نزدیک ایک کتاب عظمت رکھتی ہے، یہودیوں کے نزدیک کوئی اور صحیفہ عظمت رکھتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسانی مسائل کے حل کے تناظر میں ان کے پاس وہ تعلیمات آتی ہیں تو اس کی عظمت ہوتی ہے۔ وَكَانَ تَمَذْهُبُهُمْ لِمَذَاهِبِهِمْ مُسَابِقًا لِتَعْظِيمِ تِلْكَ الْكُتُبِ وَتِلَاوَتِهَا، اور جب بھی وہ ان مذاہب اور ان طریقۂ کار کو بطور مذہب کے اپناتے ہیں، بطور طریقے کے اپناتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو دراصل اس وقت ان کتابوں کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جس حکمران کا کوئی خط آیا ہے تو اس خط کو لوگ پڑھتے ہیں، عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ قانون یاد رہے۔ وَكَانَ الْإِنْقِيَادُ لِلْعُلُومِ وَتَلَقِّيهَا عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ بِدُونِ كِتَابٍ يُتْلَى وَيُرْوَى كَالْمَحَالِ بادی الرأی، اور پھر اس کتاب میں موجود جو علوم ہیں ان کے سامنے لوگ فرما برداری اور اس کو ایک دوسرے کو سکھانے کا عمل مسلسل نسل در نسل، زمانہ در زمانہ، صدی در صدی، ہاں جی، وہ انسانوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس پورے دورانیے میں کوئی ایسا عرصہ نہیں گزرتا کہ جس وقت اس کتاب کی تلاوت نہ کی جاتی رہی ہو۔ تورات کی تلاوت حضور کے زمانے تک ہوتی رہی، یا آج بھی یہودی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوئی تورات ان کے پاس ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں قرآن آیا تو مسلمان جب سے اس کتاب کی شہرت پھیلی تو اس وقت سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ اس کی تلاوت جاری ہے۔ اس کا چھوٹنا کل محال کے مانند ہے ظاہری طور پر۔ تو جب یہ ایسی بات ہوئی تو فاستوجب الناس عند ذلك ان تظہر رحمت اللہ فی صورت کتاب۔ آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا قوانین کی پابندی کا، اور مختلف انبیاء پر مختلف طریقے سے ایسے کتابیں اور صحیفے اور ایسے طریقہ کار آتے رہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے تورات ایک کتاب کی شکل میں بنے، پھر انجیل کی شکل میں بنے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام صحیفوں جن کی تقدیس لوگوں میں تھی ان کی تلخیص اور ان کے جامع ایک مکمل کتاب قرآن کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت نازل ہوئی ایک ایسی کتاب کی صورت میں جو نازل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، اور آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے جتنے کام بھی کتابوں میں موجود تھے ان تمام کا ایک جامع خلاصہ اس کتاب کے اندر آ گیا۔ تو جب ایسا ہوا تو وجب تعظیمہ، اب اس کتاب کی تعظیم کرنا واجب ہو گیا، اور اسی واجب ہونے کے نتیجے میں اس شاعر میں سے، اس قرآن کے شاعر کے ساتھ وابستگی کے لیے، عظمت کے لیے کچھ لازمی اور ضروری امور طے کر دیے گئے۔ خود قرآن نے کہا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خود خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا فمنہ، سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ ان یستمعوا لہ، اللہ کا یہ کلام جب پڑھا جا رہا ہو تو پھر توجہ سے اسے سننا، اور وینصتوا اذا قرئ، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو خود خاموش رہنا، کیونکہ اس پڑھنے کے دوران آپ کچھ اور بول رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں تو اس پیغام کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ خاموش بھی ہو اور کانوں کو ادھر متوجہ کرنا یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ اس کی عظمت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان یبادروا لأوامرہ، اس کتاب نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو فوری طور پر سر انجام دینا، مثلاً کا سجدۃ تلاوتی۔ اب قرآن حکیم میں 14-15 مقامات پر
سجدے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سننے اور خاموشی کے زمانے میں وہ سجدے کی آیت سنی تو اسی وقت فی الفور سجدے میں چلے جانا، یہ سجدہ تلاوت فوری طور پر عمل کرنا۔ نماز میں ہے تو نماز میں بھی فوری طور پر سجدے میں چلا جائے، سجدہ تلاوت۔ وقت تسبیح عند الامر بذالک، اور اس میں اگر کہیں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس تلاوت میں کہیں کہیں سبحان اللہ، اس کی عظمت اور اس کے احترام کے نتیجے میں تسبیح پڑھنا۔ نمبر 3، اس قرآن کی عظمت میں سے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بغیر پاکیزگی اور طہارت کے قرآن حکیم کو نہ چھوا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوئیں گے تبھی جب پاک ہو، ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو یہ چند ایک عظمت کے پہلو ہیں قرآن حکیم کی تعظیم۔ شاعر میں سے قرآن کے اس شاعر کا سب سے بڑا احترام جو خود قرآن نے بیان کیا ہے وہ 3 یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور پھر جو کچھ اس میں موجود ہے اس پر عمل کرنا۔ نمبر 1، وَأَمَّا الْكَعْبَةُ، دوسرا شاعر میں سے اہم ترین کعبہ ہے۔ کعبے کا معاملہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے اس کی بھی حقیقت بیان کی کہ فَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ توغلوا فی بناء المعابد والکنائس، اس زمانے میں لوگ انتہا درجے کا مبالغہ کرتے تھے، بہت جد و جہد اور کوشش کرتے تھے کہ عبادت گاہیں بنائیں، کنائس، کنیسہ وہ بھی عبادت کو کہتے ہیں، عبادتیں والے بنائیں۔ اور چونکہ اس زمانے میں ابراہیم کے زمانے میں جو کفر و شرک کا نظام موجود تھا، تو مثلاً کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، تو چاند کے نام پر اور سورج کے نام پر انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ مثلاً ایسی عمارت بنائی کہ جہاں سورج نکلتے ہی سب سے پہلے وہاں پڑے تو وہاں کھڑے ہو کر سورج کی پوجا کی جا سکے، یا چاند طلوع ہوتے وقت ہی کیا ہے چاند پر نظر پڑے اور چاند کی عبادت کی جا سکے۔ تو جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے چاند کے لیے چاند گھر بنایا، اور جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے سورج گھر بنایا۔ اسی طریقے سے جو دیگر سیاروں کو، کوئی قطبی تارے کو پوجتا تھا، کوئی زہرہ کو، کوئی مریخ کو، کوئی فلکیات کا اس زمانے کا نظام تھا، تو جو جس ستارے کی پوجا کرنے والے، اور پوجا کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس ستارے کے ماتحت پیدا ہوئے ہوتے تھے۔ کسی کو سورج سے مناسبت، تو دراصل اس کے ذائچے میں اس کا جو پیدائشی خانہ ہے وہ سورج کا ہوتا تھا، اس لیے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ جو چاند کے خانے میں پیدا ہوئے وہ چاند کی کرتے تھے، جو زہرہ اور مریخ اور مشتری وغیرہ کے خانے میں ہوتے تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے اس کے مطابق گھر بنا رکھے تھے، بیت الشمس، بیت القمر، بیت الفلاں، بیت فلاں۔ وصار عندهم التوجہ الی المجرد غیر المحسوس بدون ہیکل یبنی باسمہ، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ذات جو مجرد عن المادہ ہے، غیر محسوس ہے۔ اصل میں بات کیا تھی؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مظاہر قدرت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ تو جو پہلے کے لوگ تھے، کوئی سورج، کوئی چاند، کسی کو ذریعہ بناتے تھے۔ تو ذات جو غیر مادی ہے، عام انسان کا اس کے ساتھ ربط اس مادی دنیا میں کسی نہ کسی واسطے سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے واسطہ بنایا ہوا تھا، وہ گھر جس گھر میں یکسوئی کے ساتھ سورج کو دیکھ سکیں اور سورج کے واسطے سے اللہ تک پہنچے، کوئی چاند کو دیکھے اور چاند کے واسطے سے اللہ کو پہنچے، اسی طرح باقی ستاروں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد والے لوگوں کے نزدیک سورج ہی اصل ہو گیا، وہ جو اللہ تک پہنچنے والا عمل تھا وہ کیا ہے؟ تو اب وہ سورج کو دیکھنا ایک رسم بن گئی، یا سورج کو سامنے رکھ کر یوگا کے کرتب کرنا ایک رسم بن گئی، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یقول الحلول فیہ، کہ ذات باری تعالیٰ اس سورج کے اندر حلول کر گیا اور یہ چاند کے اندر آ گیا، کہ وہ اس اپنے زہرہ مریخ کے اندر آ گیا، یہ ان کا خیال تھا۔ والتلبس بہ تقریباً تقربا منہ امرا محالا، اور ان کے نزدیک انسان کا اس اللہ کے رنگ میں رنگا جانا گویا کہ محال ہے۔ اگر سورج کی روشنی میں نہایا گیا تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا، یا چاند کی روشنی میں نہایا گیا، یا ستارے کی روشنی میں نہایا گیا، تو بس یہی کام کافی ہے۔ تدفعہ عقولہم بادی الرائے، ظاہری طور پر ان کی عقلیں ان کو دھکیل کر اس کام کی طرف چلی گئی۔ تو گویا کہ اس زمانے میں استوجب اہل ذالک الزمان ان تظہر رحمت اللہ بہم فی صورت بیت، تو اب وہاں لازمی ٹھہرا کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت ایک ایسے گھر کی صورت میں آئے جس گھر کے ذریعے سے بجائے سورج کو دیکھنے، چاند تک پہنچنے، کسی ستارے تک پہنچنے، اس گھر کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی رحمت ایک گھر کی صورت میں نازل ہوئی کہ جس کے انسان طواف کریں اور وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ کے انوارات اس بیت پر، گھر پر پڑنے لگے تو وہ بیت اللہ بن گیا، اللہ کا گھر ہو گیا۔ اور پھر ابراہیم سے کہا گیا کہ تم گھر بناؤ، نہ وہ سورج کا ہو، نہ وہ چاند کا ہو، نہ وہ زہرہ کا ہو، نہ وہ مریخ کا ہو، وہ میرا گھر ہو۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، تو انہوں نے دونوں نے مل کر، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر قواعد، اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اس پر کیا ہے بنایا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ انسانوں کو دعوت دو کہ وہ اس بیت اللہ کی طرف آئیں۔ چنانچہ وہ اللہ کی طرف متوجہ، اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثم نشأ قرن بعد قرن، کہ اس کے بعد صدیاں گزرنا شروع ہوئیں، اور ہر صدی میں لوگوں میں یہ بات بدیہیات کے ذریعے سے پھیلنا شروع ہو گئی کہ جو آدمی اس بیت اللہ کی عظمت کر رہا ہوگا تو وہ دراصل اللہ کی عظمت کر رہا ہے۔ اللہ کے انوارات و تجلیات اور انسانوں کی ہمتوں کے اس بیت اللہ میں ارتکاز کے نتیجے میں اللہ کی عظمت ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی۔ والتفریط فی حقہ، اور اگر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی جائے تو دراصل اللہ کے جناب میں بے حرمتی ہوئی۔ تو فَعِندَ ذَلِكَ وَجَبَ، اس لیے واجب ہو گیا لوگوں پر حج، اس گھر کا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو۔ تو کعبہ کی یہ عمارت، یہ بھی نہج طبیعی کے تحت ایک امر مظاہر اور محسوس ہے، ایک نہج طبیعی کے تحت یہ شعائر میں سے بنا۔ اللہ نے اس کو لازمی قرار دے دیا کہ اس کا حج کرو۔ فَمِنْهُ، اس کی تعظیمات میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف پاکیزگی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی نماز میں اسی کو قبلہ بناؤ، اور بول و براز، پیشاب اور پخانے کے لیے بیت الخلاء میں نہ تو اس کی طرف چہرہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو۔ کراہیت استقبالہا و استدبارہا عند الغائط، یہ بھی عظمت میں سے دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرے شاعر میں سے نبی ہے، فلم یسمى مرسلا الا تشبیہا برسل الملوک الی رعایا، کوئی پیغام لانے والا، اس کی یہ رسم ایسے ہی ہے جیسا کہ حکمران کوئی فرمان جاری کرتے ہیں اور ان کا فرمان لا کر کسی علاقے، شہر یا کسی جگہ پر باقاعدہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ مخبرین بامرہم ونہیہم، اور وہ خبر دیتے ہیں کہ حکمران، وقت کے حکمران نے کیا حکم جاری کیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے۔
ولم یوجب علیہم طاعتہم الا بعد مسابقۃ تعظیمہم لتعظیم المرسل عندہم، چونکہ حکمران کی عظمت ہوتی ہے بھیجنے والے کی، مرسل کی، تو اس کے نتیجے میں جو مرسل ہے، جسے بھیجا گیا ہے، ہاں جی، اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب کا پیغام دے کر جس رسول کو بھیجا ہے تو اس رسول کی عظمت ہوگی تو ان قوانین پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر آپ بھیجنے والے کی کوئی عظمت پیش نظر نہیں رکھیں گے آنے والے کی، تو پھر آپ اس حکم کی کیا حیثیت ہوگی آپ کے پیش نظر۔ چنانچہ نبی کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا واجب ہے، والصلاۃ علیہ، اس پر درود و سلام بھیجنا لازم ہے، وترک الجہر علیہ بالقول، اور جہاں نبی موجود تشریف فرما ہے وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ نبی جہاں موجود ہیں، آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں موجود ہیں، کوئی آدمی بلند آواز سے بات نہ کرے، ادب کا لحاظ رکھے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ پاکستانی جاتے ہیں، ہاں جی، عقیدت کے نام پر جو شور شرابہ یہ وہاں مچاتے ہیں، ہاں جی، تو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ بھئی ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت پڑھنا زیادہ سے زیادہ مسنون ہے، لیکن اس 2 نماز پڑھنے کے لیے روضہ رسول کے پاس وہ جو جھگڑے کرتے ہیں، کونیاں مارتے ہیں اور بلند آواز سے شور شرابہ مچا رہے ہوتے ہیں، اور ہاں جی جب جیسے ہی وہ پردہ سا کھولتے ہیں شرطے، تو ایسے ریوڑ کی طرح، بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں۔ تو مسجد کی بے حرمتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی۔ پھر کہتے ہیں جی میں ریاض الجنہ سے اینیاں رکعتیں پڑھیاں، اور پڑھنے کے لیے جو کچھ تو نے حرکت کی ہے وہ کیا ہے؟ بے ادبی کی۔ ادب بنیادی چیز ہے، وہ تو اگر جنت میں جانا ہے تو پوری مسجد نبوی کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جہاں مرضی پڑھ لو، ادب اگر موجود ہے۔ اور اگر بے ادبی ہے تو چاہے روضہ کے اندر جا کر پڑھ لو، تو دل کی بے ادبی جو ہے وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گی؟ وترک الجہر علیہ بالقول، تو تیسرے بنیادی شاعر میں سے نبی۔ نمبر 4، واما الصلاۃ، شاہ صاحب کہتے ہیں فیقصد فیہا، اس نماز کے مقرر کرنے کا مقصد التشبیہ بحال عبید الملک عند مصولہم بین یدیہ، جیسے کسی حکمران کے سامنے اس کے لوگ جو اس کے ملازمین ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، جو حکم ملے اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں، اپنا خشوع و خضوع کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ نماز بھی گویا کہ حاکم مطلق احکم الحاکمین کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار ہے، اس کی دعا، اس کی ثنا اور اس دعا ہے۔ وَلِذَلِكَ وَجَبَ، اس لیے اس نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کی جائے، سبحانک، اللہ کے ذریعے سے اللہ کی ثنا ہو، پھر آگے الحمدللہ رب العالمین سے آگے دعا ہو۔ اور انسان کو جیسے اپنے نفس کے اندر خود اپنا مواخذہ کرتا ہے کہ کیا اس نے جو بادشاہ سلامت کو یا حکمران کو درخواست گزاری ہے اس میں آداب کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں، ہاں جی، تو وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں درخواست منظور ہوگی نہیں منظور ہوگی۔ تو جیسے وہ آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو جو احکم الحاکمین ہے اس کے سامنے جب کوئی درخواست پیش کی جائے تو آداب کا لحاظ رکھ کر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے من ضم الاطراف و ترک الالتفات، کہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا بالکل باندھے ہوئے ہوں، ہاں جی، دونوں ہاتھ، یہ نہ ہو کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بے فکری سے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، سیدھا دیکھے اور متوجہ ہو گویا کہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور اس کے لیے حضور کی حدیث بھی بیان کی یہاں، وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھو فإن اللہ قبل وجہہ، تو اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی موجودگی میں ادھر ادھر ہاں جی متوجہ ہونا اور نماز کے منافی حرکت کرنا، یہ دراصل اللہ کی عظمت کے منافی بات ہے۔ تو چوتھا بنیادی شعائر میں سے نماز ہے۔
مولانا سندھی نے ان چاروں کی بڑی اچھی ترتیب بیان کی ہے کہ کسی بھی تعلیم و تربیت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نصاب، نمبر 2 وہ عمارت جس میں تعلیم دی جائے، نمبر 3 وہ استاذ جو تعلیم دے، اور نمبر 4 وہ تعلیم عملی طور پر جس کو کرنے سے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ تو چاروں چیزیں اس میں آ گئی۔ قرآن نصاب ہے، خانہ کعبہ وہ عمارت ہے، یا اس کی رخ پر بننے والی مسجدیں وہ عمارت ہے جن میں اس نصاب کو پڑھایا جانا ہے، اور اس کا پڑھانے والا اصل استاذ نبی ہے۔ اس لیے کہا حضور نے کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جتنے بھی معلمین ہیں وہ اگر نبی سے اپنے تسلسل کے ساتھ تربیت یافتہ ہیں تو وہ نبی کی نیابت کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو پریکٹیکل ہے، تمام تر عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے جو معجون مرکب ہے، جس میں روزے کی حالت بھی ہے، جس میں حج کی حالت بھی ہے، جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے مال خرچ کرنے کی حالت بھی ہے، اور جس میں دعا اور مناجات بھی ہے۔ تمام امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک عملی پریکٹیکل ہے۔ تو تربیت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت تھی، تو 4 ہی بنیادی شعائر متعین ہیں۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، شعائر ہیں، وہ ان چاروں کے ذیلی ہیں، یا قرآن سے متعلق ہوں گے، یا کعبہ سے متعلق ہوں گے، یا نماز سے متعلق ہوں گے، یا نبی کی عظمت سے متعلق ہوں گے۔ تو 5ویں اصول البر میں تعظیم شعائر اللہ ہے، یہ نیکی ہے، اور اس کی عظمت کا نہ ہونا یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے، اور ان گناہوں کے نتیجے میں ان چاروں کی بے ادبی کرنا وہ گویا کہ گناہوں کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی سزا کا مستوجب انسان کو بنایا گیا ہے۔ چلو جی بس کرو۔ اللہ اجمعین برحمتہ۔